الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله وولده والناس اجمعين من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی آیت میں منتخب کرتا ہوں کہ اس پہ میں بیان کروں گا، لیکن کیونکہ میں اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں، لوگوں میں ہی رہتا ہوں، بند کمرے میں میری زندگی نہیں گزرتی، میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ پڑھائی میں بھی لگتا ہے الحمدللہ، لیکن لوگوں میں بھی بیٹھتا ہوں میں، تو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ بھی سامنے آتی ہے، تو بعض دفعہ بیان کے لیے ایک موضوع چنا ہوتا ہے، سوچا ہوتا ہے کہ اس پہ بات کروں گا، لیکن کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ خیال ہوتا ہے کہ پہلے اس پہ بات ہو جائے پھر اصل موضوع پہ بات ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں نے ایک انسان پیدا کرنا ہے، تو فرشتوں نے اعتراض یہ کیا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، لڑے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ فرشتوں کو یہ اندازہ اس لیے ہو گیا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق دنیا میں آنے والی ہے جس مخلوق کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے۔ مائک کی آواز تھوڑی سیٹ کریں۔ اس مخلوق کے پاس دماغ بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں۔ جانوروں کے پاس خواہشات ہیں، دماغ نہیں ہے، لہذا وہ اپنی خواہشات کو محدود پیمانے پر پوری کرتے ہیں، بہت محدود ہے نا۔ شیر کو بھوک لگے گی، ایک ہرن کو مار کے کھا جائے گا، بس پیٹ بھر جائے گا تو جا کے اپنے غار میں بیٹھ جائے گا، اس سے زیادہ وہ جنگل میں فساد نہیں پھیلائے گا۔ فرض کر لو یہی شیر ہو جنگل میں اور دماغ اس میں انسان کا ڈال دیا جائے، ہو یہی شیر جو جنگل میں فساد پھیلاتا ہے، کبھی کس کے کھا رہا ہے، کبھی کسے کھا رہا ہے، لیکن اس میں دماغ کس کا ڈال دیا گیا؟ جمشید صاحب کا، غفار صاحب کا، وسیم صاحب کا دماغ ڈال دیا گیا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ ایسا نہیں کرے گا کہ جا کے ہرن کو مارے اور گرا کے کھا جائے، نہ 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 نہ، یہ کہے گا کہ یار ہر دفعہ مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے ہرن کو مارنے میں، بعض دفعہ تو ہفتوں بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، کوئی ہرن پکڑائی میں ہی نہیں آتا، ہرن مجھے دیکھ کے ہرن کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سا دیسی طریقہ ہے جو صدیوں پہلے ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے؟ جب شدید بھوک لگے تو اپنی کچھار سے باہر آؤ، ہرن کو تلاش کرو، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اسی بھوک میں مزید 4 دن گزارو، لاغر ہو جاؤ۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ شیر میں دماغ کس کا لگ گیا؟ بولو، جمشید صاحب کا۔ اب یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اب وہ بیٹھ کے کرے گا پلاننگ، وہ کہے گا یار میں ایک ہرن اتنی محنت کے ساتھ گراتا ہوں، میرا تو 4 بوٹیاں 8-10 بوٹیاں کھا کے چانپے وہاں پہ کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے، باقی سارے گریوی میں پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں آ کے،
میری نیاز کون کھا رہا ہوتا ہے؟ لومڑی بھی آ کے کھا رہی ہوتی ہے, گدھ بھی آ کے کھا رہے ہوتے ہیں, لکڑ بگڑ بھی آ کے کھا رہے ہوتے ہیں, سارے انجوائے کرتے ہیں. محنت کس کی ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو بولو نا یار, محنت میری ہے. پورا جنگل انجوائے کر رہا ہے اور میں اگلے ٹائم اسی طرح بھوکا بیٹھا ہوا ہوں. پھر کیا خیال ہے یار؟ بات سے بات نکلتی ہے, موضوع سے ہٹ جاتا ہوں. لیکن دیکھو, شیر ہفتے میں 1 آدھ دن کھاتا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر بتا رہا ہوں. افریقہ کے جنگل میں, رپورٹ نہیں پیش کر رہا, مشاہدے کی حقیقت بتا رہا ہوں. ہم نے کیمپنگ کی ایک جنگل میں, اور اس میں شیر اور اس کی شیرنیوں کو دیکھا ہم نے کہ پورا پریوار, پورا خاندان شیر کا روزانہ جاب کے لیے صبح نکلتا ہے, شام کو بے روزگار واپس لوٹتا ہے. 1 ہفتے تک اس کو جاب بولو نہیں ملی. تو جنگل میں جو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے وائرلیس پہ رابطے ہوتے ہیں. یہ زیمبیا کے جنگل کی بات کر رہا ہوں. ان کے وائرلیس پہ رابطے ہوتے ہیں کہ ادھر شیر کو کوئی ملی یہ جاب اچھی, تو فوراً ہمارے جو گائیڈ تھا نا, وہ جیپ بھگا کے ہمیں ادھر لے گیا کہ اب شیر کے پاس کوئی اچھی ویکینسی آئی ہے اور اس کی بھی دال روٹی کا انتظام ہو گیا. 4-5 دنوں سے وہ بھوکا اپنے پورے خاندان کے ساتھ. ہم لوگ پہنچ گئے, مغرب کے بعد کا ٹائم تھا. مغرب ہم نے وہیں پڑھی, شیر کی لوکیشن پہ پہنچ کے. کیمرے میں نے آن کر لیے, اپنے موبائل کا کیمرہ, کہ اب اس کی میں ویڈیو بناؤں گا. دیکھتا ہوں کہ بھائی شیر کے ساتھ ہوں گی 5-6 شیرنیاں, 2-4 8-10 اس کے بچے, پورا خاندان تھا. یہ تو شکر ہے شیر فیملی پلاننگ والوں سے متاثر نہیں ہوا, ورنہ شیر بھی تنہائی دور کرنے کے لیے کتے پال رہا ہوتا.